وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی، اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں القراۃ الراشدہ، الجزء الاول، درس نمبر 17، فضیلت الشغل، کام کی فضیلت۔ اس سبق میں کام کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ کام کرے اور اس سے کمائے اور اپنی زندگی بسر کرے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پر غور کرتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلا لفظ فضیلت، اس کی جمع ہے فضائل، جس کے معنی ہے فضیلت، فوقیت، امتیاز اور خصوصیت۔ شغل جمع اشغال، کام، مشغلہ اور مصروفیت۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ باشندے اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت مدینہ کے وقت مدد اور حمایت کی تھی۔ عطا یاتی اتیانن، اس کے معنی ہوتا ہے آنا، اور جب یہ با صلے کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے لانا۔ سأل یسأل مسألتن وسؤالا، باب فتحہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنا اور سوال کرنا۔ بلا، کیوں نہیں، اور ہاں اس بات کے معنی میں ہوتا ہے۔ حلسن کی جمع احلاس، جس کے معنی ہوتا ہے ٹاٹ، قیمتی فرش کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ کعبن کی جمع اقعب، جس کے معنی ہے بڑا پیالہ۔ اخذ یاخذ اخذا، باب جی، نصرہ سے ہے لینا پکڑنا۔ زیادہ یزید زیادتاً، باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ اس کے معنی زیادہ دینے کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ اعطا یعطی اعطاءً، باب افعال سے دینا۔ نبذ ینبذ نبذاً، باب ضربہ سے پھینکنا، ڈالنا۔ قدوم کی جمع قدوم، کلہاڑی، تیشا، بسولہ۔ شد یشد شدن، باب نصرہ سے باندھنا، سخت کرنا۔ عود جمع اعواد، لکڑی اور عود کی لکڑی۔ احتطب یحتطب احتطابا، باب افتعال سے لکڑیاں اکٹھی کرنا، ایندھن اکٹھا کرنا۔ نکتتن جمع نکتن و نکاتن، دھبا، نکتہ۔ وجہ جمع وجوہ، چہرہ۔ ہم یہ سوال خود سے کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی کی محنت کا نتیجہ ہے؟ وہ روٹی جو ہم جی کھاتے ہیں، وہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی کی محنت سے وجود میں آئے ہیں۔ لیکن جی کیا محنت صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ضروری ہے یا اس کی کوئی دینی اہمیت بھی ہے؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف ہماری زندگی کو سنوار سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں بلند مقام دلا سکتا ہے، اور وہ ہے کام کی فضیلت۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں محنت اور حلال کمائی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ چلیے شافت صاحب۔ فضیلت الشغل، کام کی فضیلت۔ ان رجلا من الانصار اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما فی بیتک شیء، کیا آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ قال، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں، بلا، کیوں نہیں۔ حلس، ایک ٹاٹ ہے۔ نلبس بعضہ، جس کا کچھ حصہ ہم پہنتے ہیں۔ ونبسط بعضہ، اور جس کا کچھ حصہ ہم بچھاتے ہیں۔ وکعب، اور ایک پیالہ ہے۔ نشرب فیہ من الماء، جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ائتنی بہما، ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وقال، اور فرمایا، من یشتری ہذین، کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ قال رجل، ایک آدمی کہتا ہے، انا آخذہما بدرہم، میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من یزید علی درہم، من یزید علی درہم، 1 درہم
سے زیادہ پر کون خریدے گا؟ 1 درہم سے زیادہ پر کون خریدے گا؟ قال رجل، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے، انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ فاعطاہما ایاہ، تو اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کو اس شخص کو دے دیا۔ واخذ الدرہمین، اور اس سے درہم لے لیے۔ فاعطاہما الانصاریہ، اور وہ دونوں درہم اس انصاری صحابی کو دے دیے۔ وقال، اور فرمایا، اشتری باحدہما طعاما، ان دونوں درہم میں سے 1 درہم کا غلہ خریدو، فمدہ الی اہلک، اور اپنے گھر والوں کو عطا کرو۔ واشتری بالآخر قدوما، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خریدو، فأتنی بھی، اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فأتاہ بھی، فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، وہ شخص کلہاڑی کے ساتھ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ سے لکڑی باندھی۔ ثم قال له، اور پھر اس شخص سے فرمایا، اذهب فاحتطب وبيع، جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ ولا ارینک 15 یوما، اور میں تم کو 15 دن ہرگز نہ دیکھوں۔ فذهب الرجل، وہ آدمی گیا، یحتطب، لکڑیاں کاٹنے لگا، ویبیع، اور بیچنے لگا۔ فجاء وقد اصاب 10 دراہم، تو وہ شخص آیا اور اس نے 10 درہم کما لیے تھے۔ فاشترى ببعضها ثوبا، اس نے بعض درہم کے کپڑے خریدے، وببعضها طعاما، اور کچھ درہم کا غلہ خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتة فی وجہک یوم القیامہ، یہ چیز تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر مانگنے کا ایک نقطہ آ جائے۔ یہ اس سبق میں کام کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ کام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی کے سامنے سوال کرے۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور محنت کر کے کمائے اور کھائے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔